آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد خان رضا صاحب۔ پی ٹی آئی میں ضم ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی کو ان سے کیا فائدہ ہوا؟ انڈیپینڈنٹلی کامیاب ہوئے تھے، انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی تھی اینڈ دیٹ شمولیت از اسٹل دیئر۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے پنجاب کی قیادت خاص طور پر اپنے ووٹر اور سپورٹر کو نکالنے میں ناکام رہی ہے، لوگ نکلے نہیں ہیں، پی ٹی آئی کا کہیں نہ کہیں مقبولیت کم ہوگی اور پنجاب میں ہم جیت گئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب تو اپنی سیٹ نہیں جیت سکے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا کوئی حل نکالا جائے کہ اگر کسی آدمی کی کوئی چیز پسند نہ آئی تو اس کو فوراً غدار قرار دے دیا۔ جو کچھ باہر ہو رہا ہے دیٹ از آن دا ڈائریکشنز آف عمران خان صاحب، اور جتنے احتجاج ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر ہو رہے ہیں، جو حکمت عملی ہے وہ بھی عمران خان کی ڈائریکشنز کے اوپر ہے۔ کہ آصفہ صبا کے مقابلے پہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ تھا اسے کڈنیپ کر کے لے گئے، پتہ نہیں اسے ہاتھ بڑھانا کہتے ہیں، وہ شاید ہاتھ حامد کا تھا، وہ ہمارے گروبانوں تک پہنچانا چاہتے تھے۔ تو واقعی اسی صورت میں بات ہوگی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ کریں ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کریں، مذاکرات ان گراؤنڈز کے اوپر ہو سکتے ہیں، اور کیوں نہیں ہو سکتے؟ حکومت کی بڑی اچھی پرفارمنس کی تو یہ تو 2 مہینے بعد کلین سویپ کر جائے گی مریم نواز کی حکومت۔ جس طریقے سے ٹک ٹاک بن رہے ہیں، کبھی تندوروں پر پہنچ جاتی ہیں، موٹر سائیکلز کے اوپر تاریں لگانا شروع کر دیتی ہیں، گندم کی کٹائی شروع کر دیتی ہیں، جس کام کی ان میں صلاحیت تھی وہ وہی کام کر رہی ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی این ڈیجیٹل اور اوصاف ڈیجیٹل۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد خان رضا صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں ضم ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی کو ان سے کیا فائدہ ہوا؟ مخصوص نشستیں تو پھر بھی نہ ملی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر پہلے تو بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ سر یہ سوال کہ پی ٹی آئی میں ضم ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی کو لگ رہا تھا کہ شاید ہمیں مخصوص نشستیں مل جائیں، لیکن پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں بھی نہ مل سکی آپ کے ضم ہونے سے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ دیکھیں ضم تو نہیں ہوئے، پیپلز پی ٹی آئی کے جو اراکین بیکڈ اراکین تھے جو انڈیپینڈنٹلی کامیاب ہوئے تھے، انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی تھی اینڈ دیٹ شمولیت از اسٹل دیئر۔ بیسک پرپز اس کا یہ تھا، 2 مقاصد تھے، ایک تو یہ کہ ہماری ریزرو سیٹس جو ہیں وہ ہمیں مل سکیں، اور دوسرا جو فلور کراسنگ ہے وہ نہ ہو سکے۔ چونکہ اگر آپ کسی پارٹی کو جوائن نہیں کرتے اور آپ کی حیثیت انڈیپینڈنٹ رہتی ہے تو منی بیلز کے اوپر یا اور کسی بھی ایشو کے اوپر یا ووٹنگ کے ٹائم پہ آپ اگر کسی دوسری جگہ پر ووٹ کرتے ہیں تو آپ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے۔ بٹ اف یو آر جوائنڈ اے پارٹی تو اس کے بعد آپ فلور کراس نہیں کر سکتے۔ تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو 300 پلس اراکین پارلیمنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بیکڈ، وہ فلور کراس نہ کر سکیں، یا پریشر گروپ نہ بنایا جا سکے، یا انہیں وکٹمائز کر کے پریشرائز کر کے ان کی ہمدردیاں تبدیل نہ کی جا سکیں۔ تو وہ ٹارگٹ تو الحمدللہ ہم نے اچیو کیا۔ ہمارے مرکز کے اندر الیکشن ہو لیڈر آف دا اپوزیشن کا، ڈپٹی اس کا چیئرمین سینٹ کا، باقی تمام انتخابات، وہاں پر ہم الحمدللہ پورا اترے ہیں۔ ہمارے جو ووٹس ہیں وہ تقریباً ہمیشہ پورے رہے ہیں، نہ صرف فیڈرل میں بلکہ تینوں رسپیکٹیو پروونسز میں بھی۔ تو جہاں تک ریزرو سیٹس کا تعلق ہے، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ڈے فرسٹ ہمیں پتہ تھا کہ میلافائڈ انٹینشن کے ذریعے شاید ہمیں دی ہی نہیں جائیں گی، اور اگر دی بھی جائیں گی تو بہت ڈیلیڈ دی جائیں گی، اور حکومت نے 2/3 میجورٹی بھی لینی تھی۔ میں نے تو بہت سارے موٹیوز جو ہیں وہ اسی وقت برسرعام میڈیا کے اوپر بھی اور ہر جگہ پر بیان کیے کہ ہم ہر ریکوائرمنٹ فلفل کر بھی دیں تو یہ ہمیں نہیں دیں گے۔ اچھا سر، اب ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، حکومت کے مطابق بہت زیادہ صاف شفاف ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کی جو فارم 45 اور 47 کی جنگ تھی وہ بھی انہوں نے اب شکوے ہی ختم کر دیے کہ پہلے ہی 45 فارم بھی ٹائم سے دے دیے اس بار تو۔ میں انتخابات کے اوپر ایک بات کہوں گا، دیکھیں کے پی کے اندر انتخابات ہوئے، 2 سیٹیں ہم نے جیتیں، اور 2 سیٹوں کے اوپر جو امیدوار جیتے ہیں وہ بھی بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف ورسز پاکستان تحریک انصاف تھا۔ لیکن وہاں پر کے پی کے کی گورنمنٹ نے ہمارے اس امیدوار کو جس کے پاس گھوڑے کا نشان تھا اس کو جتوانے کے لیے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے کہ حکومت پر الزامات آئیں۔ پنجاب کے اندر آپ کے سامنے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب کے حلقے کے اندر کیا ہوا، یعنی 10 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ ابھی آیا اور موسیٰ الہی صاحب 22,000 ووٹ کراس کر چکے ہوئے تھے۔ اور پنجاب کے اندر میرا خیال ہے یہ بھی شاید پریویس پریسیڈنٹ ہمارے پاس نہ ہو، پنجاب میں پہلی مرتبہ بائی الیکشنز کے اندر جن سیٹوں کے اوپر بائی الیکشنز ہوئے ہیں وہاں پر ووٹس جنرل الیکشن سے زیادہ کاسٹ ہو گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے لاہور میں مونس الہی صاحب کا حلقہ ہو گیا، لاہور میں محمد خان مدنی صاحب کا حلقہ ہو گیا، قصور والی سیٹ جو ہے
وہ ہم جیتے ہوئے تھے. مثلاً جو ہماری پوزیشن تھی وہاں پر شہباز صاحب نے وہ سیٹ 25,000 سے جیتی تھی, اس مرتبہ وہ لیڈ انہوں نے بڑھا کے 50,000 کر دی. تو جو حکومتی فسطائیت ہے, اور پھر ہم نے تو یہ باقاعدہ ڈسکرائب کیا تھا کہ ایک اسپیسیفک حلقے کے 40 کے قریب پریزائڈنگ آفیسرز کو لاہور میں ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا. وہاں پر خواجہ عمران نذیر صاحب موجود تھے. وہاں پر ان لوگوں سے زبردستی سائن کروائے گئے فارم 45 کے اوپر. 14 یا 15 پریزائڈنگ آفیسرز تھے جنہوں نے ریفیوز کر دیا کہ جی ہم سائن نہیں کرتے. تو اس کے بعد خواجہ عمران نذیر کی موجودگی میں انہیں ٹارچر کیا گیا وہاں پر, اور پھر انہیں 1-1 لاکھ روپیہ ان کے ہاتھ میں پکڑا کے ویڈیو بھی بنائی گئی تاکہ کل کلاں کو اگر یہ چیز کسی جگہ پر ہائی لائٹ ہو جائے تو ہم تو کہیں گے کہ جی انہوں نے پیسے لیے تھے, کیونکہ ظاہر ہے سرکاری ملازم جب وہ پیسے لیتے کہ کوئی ویڈیو آ جائے تو اس کی سرور اسٹیک پہ آ جاتی ہے. اس قسم کے اقدامات کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات منصفانہ ہیں یا یہ مینڈیٹ منصفانہ ہے, تو میں ان کی سوچ کے اوپر صرف دکھ اور تاسف کا اظہار کر سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ بائی الیکشنز جتنی ڈٹائی کے ساتھ, جتنی بے شرمی کے ساتھ اور بے حیائی کے ساتھ اس مرتبہ ریگنگ کی گئی ہے, اس کی مثال بھی شاید نہیں ملتی. اچھا سر, رانا ثناء اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے, پنجاب کی قیادت خاص طور پر اپنے ووٹر اور سپورٹر کو نکالنے میں ناکام رہی ہے. لوگ نکلے نہیں ہیں. ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہم نے ووٹر سپورٹر جو ہے ضمنی الیکشن میں بھی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے, لیکن پی ٹی آئی کا کہیں نہ کہیں مقبولیت کم ہوگی اور پنجاب میں ہم جیت گئے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب تو اپنی سیٹ نہیں جیت سکے. فیصل آباد جہاں کے وہ ہیڈ تھے اور انچارج تھے, 10 میں سے 9 سیٹیں انہوں نے لوز کی ہیں قومی اسمبلی کی, اور جو 10ویں ہیں وہ بھی فارم 47 پہ جیتی ہوئی ہے, فارم 45 پہ نہیں ہے. تو ان کی طرف سے یہ بات کا اظہار تو بڑا عجیب و غریب لگتا ہے, چونکہ اگر ان میں اتنی صلاحیت ہوتی تو وہ پھر اپنے ووٹر نکال لیتے. مسئلہ ووٹر نکالا نہیں تھا. دیکھیں, عمران خان سے جو لوگوں کی محبت ہے وہ ان پریسیڈنٹڈ ہے, اور کوئی بھی آدمی شاید ان کو ریپلیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور نہ ہی کر پائے گا. یہ بھی ہمیں حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. لیکن ووٹر نکلا ہے. 8 فروری سے پہلے بھی آپ کے علم میں ہے کہ لوگ تو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے تھے, اور ایک ایگزمپشن تھی کہ شاید جو کاسٹنگ ریشو ہے وہ 20-25% سے اوپر نہ جائے. لیکن پھر آپ دیکھا آپ نے جس طرح ووٹر نکلے سائلنٹلی, وہ دوپہر 12 بجے کے بعد پھر جس طرح پوری قوم نے ہلا بولا پولنگ اسٹیشنز کے اوپر, اور جس طرح ووٹ کاسٹ کیے, ووٹر نکلا ہے. آپ حلقوں میں مارجن بھی چیک کر لیں, سوائے 3-4 حلقوں کے 2-2, 4-4 ہزار کا مارجن ہے, لیکن 5,000 کا مارجن ہے. جہاں پہ آپ ایم پی اے کو 20,000 سے اس کی گنتی سٹارٹ کروا رہے ہیں اور ایم این اے کی گنتی آپ 40,000 سے سٹارٹ کروا رہے ہیں, تو پھر وہاں پر آپ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ بات جو ہے وہ حقائق سے متصادم ہے. اور سر ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ کہیں بیٹھنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے, اور وہ تو صرف ایک ہی بات کرتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہوگی تو ہم کوئی بات کریں گے. تو وہ کہتے ہیں وہ بیٹھے تو صحیح, ہم ان کی رہائی کے بھی کوئی اقدامات کریں گے, حکومت پھر کوئی اس پر بھی بات کرے گی. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا کوئی حل نکالا جائے؟ اچھا دیکھیں, ایک تو میں بات کلیئر کر دوں, یہ جو ہمارے ہاں آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ اگر کسی آدمی کی کوئی چیز پسند نہ آئی تو اس کو فوراً غدار قرار دے دیا یا اسے پارٹی لیڈرشپ سے باغی قرار دے دیا. جو کچھ باہر ہو رہا ہے دیٹ از آن دا ڈائریکشنز آف عمران خان صاحب, اور جتنے احتجاج ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر ہو رہے ہیں. جو حکمت عملی ہے وہ بھی عمران خان کی ڈائریکشنز کے اوپر ہے. پارٹی بیٹھے تو تب نہ کہ اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی عملی اقدامات کیے جائیں یا ہمیں عملی اقدامات کے حوالے سے کانفیڈنس کے اندر لیا جائے. جب اس حوالے سے کوئی کانفیڈنس ہی نہیں لیا جا رہا تو پھر وہ جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے خطاب میں کہہ دیا کہ جی مفاہمت کی ضرورت ہے اور ہمیں ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے. ہاتھ پتہ نہیں انہوں نے کیا بڑھایا کہ آصفہ صبا کے مقابلے پہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ تھا اسے کڈنیپ کر کے لے گئے, پتہ نہیں اسے ہاتھ بڑھانا کہتے ہیں. وہ شاید ہاتھ جو مفاہمت کا تھا وہ ہمارے گروبانوں تک پہنچانا چاہتے تھے. تو جب تک وہ پریکٹیکل صورت نہ ہو اس وقت تک تو ہم کیسے اس چیز کو رسپونڈ کر سکتے ہیں؟ سر بانی پی ٹی آئی سے آپ کی ملاقات بھی یقیناً ہوتی ہے, تو کہیں نہ کہیں بانی پی ٹی آئی کا بیانیہ کہیں بدلا ہے, کیوں کہیں بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہیں؟ اگر جیسے عاطف خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری کچھ شرائط ہیں, رہائی ہو, ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے, تو واقعی اسی صورت میں بات ہوگی, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں, میری ایک ہی ملاقات ہوئی ہے جو لاسٹ تھرسڈے کو ہوئی ہے. اس سے پہلے تو میں پتہ نہیں میرے سے کس کو محبت تھی کہ میرا جب بھی نام گیا ہے میرا نام انہوں نے آگے سے کاٹ دیا, اور 3 مرتبہ خان صاحب نے بھجوایا, لیکن مجھے جیل جانے کے باوجود, کورٹ آرڈرز کے باوجود مجھے نہیں جانے دیا جاتا تھا. لاسٹ تھرسڈے کو میں گیا ہوں اور خان صاحب الحمدللہ حشاش پشاش ہیں, اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ, دیکھیں میں آپ کو ایک بات واضح کروں, ہمارا اختلاف رائے ہے,
میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ڈینائی کرتا ہوں. اختلاف رائے ہے اور اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں, یہ ہمارا حق ہے. لیکن یہ جو ایک امپریشن دیا گیا یا نون لیگ کی طرف سے اسے پروموٹ کیا گیا کہ ہم کو فوج مخالف ہیں یا عمران خان کو جناب کو فوج کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. عمران خان اپنی نجی محافل میں 2 سال 2.5 سال بہت قریب رہا ہوں خان صاحب کے, میں نے ایک مرتبہ بھی افواج پاکستان کے حوالے سے عمران خان صاحب کے منہ سے کوئی غلط بات نہیں سنی. افراد سے آپ کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور اس اختلاف رائے کو اگر وہ لوگ حل کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے مذاکرات کا, بات چیت کا ایک ذریعہ ہے, اور بات چیت کے لیے ظاہر ہے آپ کو پہلے آنا پڑے گا. یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو رہا کریں, ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کریں, تو مذاکرات ان گراؤنڈز کے اوپر ہو سکتے ہیں, اور کیوں نہیں ہو سکتے. سر بانی پی ٹی آئی نے ڈائریکٹ نام لے کے بھی کہا ہے بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا, تو کہ ابھی تک خان صاحب کی کہیں نہ کہیں وہ ڈاؤن نہیں ہوئے, وہی جس بات پہ اختلاف تھا وہ وہیں پہ کھڑے ہیں ابھی تک؟ نہیں دیکھیں, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اس بات پر اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے. وہ ان کی زوجہ ہیں, ان کی اہلیہ ہیں, اور انہوں نے ان کا خیال کرتے ہوئے یہ بیان دیا. اور اگر عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا تو ہم سب کا بھی یہی بیان. ہم تو آبویسلی بہت سارے لوگ شاید رائٹ لیفٹ جاتے ہیں یا آگے پیچھے جاتے ہیں, میں ایم اسٹینڈنگ ود عمران خان بیان. اور اگر انہوں نے یہ بیان دیا ہے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی وجہ کی بنیاد کے اوپر دیا ہوگا. اور ابھی بھی جو میڈیکل رپورٹس ان کی آ رہی ہیں, جس طرح ان کا اسٹمک کا ایک انفیکشن آیا, 3 ماہ سے مسلسل رپورٹس کا کہا جا رہا تھا. کیا وجوہات تھیں کہ 3 ماہ کے دوران وہ ٹیسٹ اینڈوسکوپی نہیں ہوئی, وہ ٹیسٹ نہیں کروائے گئے, اور اب آ کے وہ ٹیسٹ کروائے گئے جس کے اندر شاید زخم ابھی بھی موجود ہے ان کی اینڈوسکوپی کے اندر. گزشتہ رات بھی ان کے گھر میں ایمبولینس پہنچی, 3 گھنٹے ایمبولینس وہاں کے اوپر پہنچتی ہے. اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کے جو خدشات ہیں وہ بحیثیت ایک خامد کے ہیں, بحیثیت ان کے ہسبینڈ کے ہیں. میرا خیال ہے ان خدشات کو ایڈریس کرنا چاہیے, اور وہ صحیح ہوں گے. میں تو بالکل کہہ رہا ہوں, اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف ان کی اہلیہ کو مروانا چاہتے ہیں یا ان کو زہر دلوا رہے ہیں یا کوئی بھی ان کی لائف کے حوالے سے کوئی تھریٹ ہے, تو اس چیز کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ نے کیوں کہا. اور عمران خان صاحب کے پاس آبویسلی اس چیز کے تمام ثبوت موجود ہوں گے, اور ان کا عمران خان صاحب کے پاس یہ ویژن ہے کہ وہ چیزوں کو, میں نے بہت مرتبہ دیکھا, بہت ساری چیزوں کو, بہت ساری پولیٹیکل پرسنالٹیز اسیس کرنے میں لیٹ ہو جاتی تھیں, لیکن خان صاحب ان چیزوں کو 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ پہلے اسیس کر جاتے تھے اور انہیں بانپ جاتے تھے. تو اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو وہ اسٹینڈ ود ہیں. سر کہا جا رہا ہے اگر پنجاب میں یہی حالت رہی حکومت کی بڑی اچھی پرفارمنس کی تو یہ تو 2 مہینے بعد کلین سویپ کر جائے گی مریم نواز کی حکومت. ہاں جی بالکل. جس طریقے سے ٹک ٹاک بن رہے ہیں, میں خیر کو آئی ایم ناٹ بگ فین آف ٹک ٹاک, اور میں دیکھتا نہیں ہوں, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, لیکن وہ بعض اوقات سفر میں چٹکلے دیکھنے میں ملتے ہیں, جس طرح وہ کبھی تندوروں پر پہنچ جاتی ہیں, کبھی وہ موٹر سائیکلز کے اوپر تاریں لگانا شروع کر دیتی ہیں, کبھی وہ داتری کے ساتھ گندم کی کٹائی شروع کر دیتی ہیں. تو میرا خیال ہے جو جس کام کی ان میں صلاحیت تھی وہ وہی کام کر رہی ہیں. گورنمنٹ چلانے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے. 2 سال رہیں تو 2 ماہ تو 2 ماہ کے بعد عوام پوچھے گی کہ کیا ہوگا پنجاب کے اندر انشاءاللہ. سر آپ نے کہا کہ میں بانی پی ٹی آئی کے بہت قریب رہا 2-2.5 سال, تو جس عرصے میں حکومت گرانے کی باتیں ہو رہی تھی, کہیں محسوس ہوا تھا کہ خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ میری حکومت نہیں چلنے دی جائے گی اور ایک ڈائری دے کے ان کو گھر بھیج دیا جائے گا؟ ہمیں تقریباً گورنمنٹ گرنے سے 3 ماہ پہلے اندازہ ہو چکا ہوا تھا بہت ساری چیزوں کا. خان صاحب کے پاس بھی رپورٹس تھیں, اور ظاہر ہے انٹیلیجنس رپورٹس تھیں ان کے پاس. پھر آپ فیڈرل کیپٹل میں رہتے ہیں, یہاں پہ جو گوسپ ہے یہاں پر باتیں باہر نکل آتی ہیں. ہمیں 3 ماہ پہلے چیزوں کا ادراک ہو گیا تھا. ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ طریقے عدم اعتماد آ رہی ہے. ڈائری دے کے نہیں بھیجا گیا, اور ڈائری خود لے کے گیا, کیونکہ اس کے پاس لوٹ کے لے جانے کے لیے کچھ نہیں تھا, جو کہ شریف فیملی کے پاس ہوتا ہے کہ جب یہ آتے ہیں تو خالی ہاتھ آتے ہیں, اور جس دن یہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ یا ہاؤس اور سی ایم ہاؤس سے جاتے ہیں تو پھر ان کے ٹرکوں کے ٹرک یہاں سے سامان نکل کے جاتا ہے, جو سرکار کا غصب کردہ لوٹا ہوا لوگوں کا جو مال ہے وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے. تو وہ سمپل آدمی تھا, گریسفل آدمی تھا, سمپل کپڑوں میں آیا, ساتھ اپنے گھر پہ رہتا تھا. وہ تو پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتا بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, اپنے گھر میں رہتا تھا. اس نے اپنی ڈائری اٹھ کے چلا گیا, تو ڈائری دی نہیں تھی, ڈائری اس کی اپنی تھی جو وہ لے کے گیا عمران خان. سر بانی پی ٹی آئی سے اور تحریک انصاف سے سنی اتحاد کونسل کا جو اتحاد ہے, ضم نہیں ہوئے اتحاد ہے, تو یہ کب تک چل سکتا ہے؟ کیونکہ اندر بڑی اختلافات ہوئے, شیر افضل مروت کی طرف سے کبھی بیان آتا تھا, تو کیا اندر کوئی ایسی ہلچل ہے یا ہمیشہ ساتھ ہی ہیں ابھی تک؟ نہیں, 7 سال سے میرا اتحاد ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اور ابھی ظاہر ہے عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں تو بعض اوقات کو بیانات آ جاتے ہیں. شیر افضل صاحب نے بھی اپنے بیان کی وضاحت کر دی تھی, دیٹ واز ناٹ ایکچولی اباؤٹ
SIC وہ اس وقت بلے باز والی بات کو پوچھنا چاہ رہے تھے یا اس کو کویسچن کر رہے تھے, تو فار دیٹ میٹر آف دا فیکٹ انہوں نے وہ مارک کرتے ہوئے MWM کو اور ہمارا نام لے دیا, اور پھر انہوں نے خود وضاحت بھی کر دی. باقی دیکھیں میں بہت کلیئر ہوں, میں پاکستان تحریک انصاف کی نہ تو کسی انٹرنل گروپ بندی کا حصہ بنتا ہوں نہ میں بنا ہوں. میں نے ڈے فرسٹ یہ بات کہی تھی, مجھے جیل سے جو خان صاحب میسج بھیجیں گے میں ڈائریکٹلی گو فار دیٹ میسج, اور میں اسی کے مطابق کبھی بھی کرتا ہوں. اس لیے میرا تو سب ساتھیوں کے ساتھ PTI میں بڑا محبت کا احترام کا رشتہ, میں کور کا ممبر بھی ہوں, آج تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی بلکہ کوئی تنقید بھی نہیں ہوئی, اکثر ساتھی شکریہ ہی ادا کرتے ہیں. تو یہ تعلق لمبا ہی جائے گا, اور انشاءاللہ اس کے ٹوٹنے کی بہت سارے لوگوں کو خواہش بھی ہے, بہت سارے لوگوں کی کاوشیں بھی ہیں, لیکن نہ یہ خواہش پوری ہوگی نہ یہ کاوش پوری ہوگی. سر PTI کی قیادت پہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ پنجاب میں کہیں بھی احتجاج اس طرح سے نہیں کر رہے, لوگ نکلنے کو تیار ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت ڈسکس ہوتا ہے کہ قیادت نہ کوشش کر رہی ہے باہر نکالنے کے لیے تو کوئی ایسے احتجاج کی کال دیتی ہے کہ لوگ نکلیں ان کے ساتھ. نہیں, احتجاج کی کال تو دیکھیں کئی مرتبہ دی گئی ہے. ہاں میں حکمت عملی سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور شاید میں نے کیا بھی ہو, اور میں جب خان صاحب سے جیل میں مل کے آیا ہوں تو میں نے اسی لیے خان صاحب سے جلسوں کی اجازت بھی لی وہاں پر. اب ہم پنجاب میں فیصل آباد میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں, ہم گجرات کے اندر جلسہ کرنے جا رہے ہیں, اور ہم ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جلسہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پنجاب کے اندر حالات اس طرح نہیں ہیں. KPK کے اندر ہماری گورنمنٹ ہے, پنجاب کے اندر اب آپ دیکھ لیں نا یہ الیکشن کے اوپر جو کچھ ہوا ہے, اب آج 3 دن ہو گئے ہیں. سر قصور میں جلسہ ہوا اس پہ بھی مریم نواز بڑی برہم ہوئی ہے کہ کیسے PTI نے جلسہ کر لیا. دیٹس واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ جو بھی جلسہ ہوا, ہم جلسہ کرنے کے بعد اگلا 1 مہینہ گرفتار شدہ کارکنان کو چھڑوانے میں لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر ہے لیڈرشپ کے اوپر پریشر آتا ہے کہ جناب آپ جلسہ کر کے گئے ہیں, بندے پکڑے گئے ہیں. اب ابھی تک ضمنی انتخاب کے اندر جو بندے پکڑے گئے تھے, ابھی 3 دن ہو گئے ہیں, ہمارے لوگ جو ہیں پوری تنظیم جو ہے وہ وہاں پر ان کو چھڑوانے کے اندر لگی ہوئی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جس وقت گو ہیڈ کرنا تھا تو اسی وقت جلسوں کی پنجاب میں ابتدا ہونی تھی. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بس آپ نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اندھا دھند چڑھائی کر دیں اور ہمہ وقت آپ چڑھائی کیے رکھیں. دیکھیں لوگوں کے روزگار کے مسائل ہیں, ہمیں ان مسائل کو, ابھی دیکھا پارلیمنٹ ہے, ہم نے پارلیمنٹ تو نہیں چلنے دی ابھی تک, لوگوں سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ جب تک عمران خان نہیں آئے گا یہ پارلیمنٹ نہیں چلے گی. ایسی احتجاج جاری رہے گا پارلیمنٹ میں, احتجاج بالکل ایسے جاری رہے گا, عمران خان کے آنے تک جاری رہے گا. ابھی عمران خان نے پنجاب میں جلسوں کے حوالے سے گو ہیڈ کیا ہے تو ہم جلسوں کی ابتدا کر رہے ہیں. اس حوالے سے کل بھی فیصل آباد ڈویژن کے جو رسپیکٹیبل MNAs اور MPs ہیں اور جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہوئی. آج جو 6 جماعتی اتحاد ہے اس کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہے, اور انشاءاللہ ہم رات یا صبح تک اس کی ڈیٹ کا اعلان بھی کر دیں گے. تو جلسوں کی ابتدا ہو رہی ہے. درمیان میں کچھ چیزیں جو تھیں جس کی وجہ سے دیکھیں میاں اسلم صاحب ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں, انہیں ابھی تک حلف نہیں اٹھانے دیا گیا. حماد اظہر صاحب ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں, یہ 2 سب سے فعال شخصیات تھیں پنجاب کے اندر, اور میاں اسلم صاحب کو تو آپ کو پتہ ہے جو گراس روٹ لیول پہ, ان دونوں کو پنجاب میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اب جو یہ الیکشن تھا بکھر میں, وہاں پر مجید نیازی کے اوپر پابندی لگ گئی, زرتاج گل کو نہیں جانے دیا. گجرات میں میں جا رہا تھا, شیخ وقاص اکرم جا رہا تھا, ہمارے اور کتنے MNAs جو وہاں پر جا رہے تھے, ہر ایک کو کسی کو موٹر وے پہ روک لیا گیا, کسی کو انٹری پوائنٹ پہ روک لیا گیا. تو ان حالات کے اندر احتجاج بھی ایک منظم طریقے سے ہوتا ہے, کیونکہ پھر اگر احتجاج ان آرگنائزڈ ہوگا اور وہ امپیکٹ نہ چھوڑ سکے تو پھر یہی لوگوں کی چڑھائی الٹی ہو جائے گی کہ جی ان کی تیاری نہیں تھی. تو جلسہ کرنا موجودہ فسطائیت کے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے اس کا بیہیویئر اس وقت کوئی اسرائیلی گورنمنٹ سے کم نہیں ہے. ان حالات میں اب کیونکہ خان جیل سے ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ میرے کارکن پروٹیکٹ رہنے چاہیے, میرے کارکن پروٹیکٹ رہنے چاہیے, تو ان کارکنوں کی پروٹیکشن کی اقدامات کر کے احتجاج ہونا. اپنے کارکنوں کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرا سر فخر سے بلند کیا ہے, آپ نے جس طریقے سے نکل کے ووٹ ڈالا ہے, آپ نے جس طریقے سے فسطائیت کا مقابلہ کیا ہے, آپ نے جس طریقے سے غنڈہ گردی, بدماشی اور دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے, وہ جب جو بھی ساتھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں, جب بھی کسی کارکن کی بات ہو جس کو وہ بائی نیم جانتے ہوں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان کے خاندان کے بارے میں پوچھتے ہیں, اینڈ ریئلی ہیپی. وہ سرعام یہ بات کہتا ہے کہ یہی کارکن میرا اثاثہ ہے. بیسکلی لگتا ہے کہ خان صاحب کا اس قوم نے حق ادا کر دیا. 8 فروری کے بعد خان صاحب کو امید ہوگی کہ قوم تو اب جاگ گئی ہے. نہیں بالکل, دیکھیں قوم تو جاگ گئی ہے. ابھی تک دیکھ لیں, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ 2 ماہ ہو گئے ہیں حکومت کو بنے ہوئے اور ابھی تک حکومت کا کوئی وجود نہیں ہے کسی جگہ کے اوپر بھی. اسمبلی ایک دن
ایک گھنٹہ نہیں چل سکی ابھی تک. تو اس کی مثالیں ماضی میں نہیں ملتی، وگرنہ ماضی میں جب ایک پارٹی حکومت بنا لیتی تھی تو اپوزیشن مکمکا کر کے تو اس اسمبلی کو چلانے کی طرف چل پڑتے تھے. تو ایک تبدیلی تو بہت بڑی آئی ہے، اور اب اگلی تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ 4 کروڑ مزید ووٹر اگلے الیکشن سے پہلے آپ کے ووٹر لسٹ کے اندر انٹر ہو رہا ہے، جو کہ سارا یوتھ پہ مبنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کامیابی حاصل کر چکے ہیں. سر آپ سے آخری سوال کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا، آپ پر بھی بہت پریشر ہوگا، جیسے ہم نے دیکھا کہ جو بھی پی ٹی آئی کو چھوڑنے کی بات کرتا تھا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے تھے، تو آپ پر بھی ایسا کوئی پریشر ہوگا؟ ظاہر ہے آپ کی بھی فیملی ہے، بچے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ڈگمگایا ہے؟ میرے بھی پریشر دیکھیں، میں 9 مئی کی ایف آئی آرز میں ڈائریکٹ ملوث ہوں. میرے بھائی اس کے اندر ایف آئی آر میں نامزد ہیں، میری ایون سسٹر نامزد کر دی گئی ہے اس میں. میں واحد فیملی ہوں گا شاید جس کے 7 لوگ نامزد کیے گئے ہیں، اور میری پارٹی کی 180 کے قریب لوگ جو ہیں ان کو نامزد کیا گیا. ان میں سے بہت ساروں کو پنجاب پولیس نے ٹارچر کیا، سارا کچھ کیا. مفروری یا روپوشی کے دوران بڑے کرائسس سے گزرے، بینک اکاؤنٹس بند تھے، نام ای سی ایل کے اندر ابھی تک ہیں، خیر میرا تو ابھی تک بھی ہے، اور بزنسز بند، زمینوں کے انتقال تحصیلداروں نے توڑ دیے، بہت کرائسس سے گزرے. لیکن میرا خیال ہے جب آپ ایک سیاسی تحریک کے اندر جاتے ہیں اور ایک نظریے کے ساتھ جاتے ہیں، میں نے عمران خان کے نظریے کے ساتھ دیا. فار دیٹ پرپز میرا خیال ہے میرے لیے سب سے بڑی ٹف ٹائم تھا جب میری سسٹر کو نامزد کیا گیا، کیونکہ آج تک پاکستان میں پنجاب پولیس کی کبھی اتنی ضرورت نہیں ہوئی تھی. ہم خاندانی باوقار لوگ ہیں، خواتین کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے آج تک کسی کی ماں بہن کے بارے میں بات نہیں کی، بٹ دیٹ واز شاکنگ فار می. لیکن اس صورتحال کو جس طریقے سے میری والدہ نے، میری سسٹر نے، میری اہلیہ نے اسے کوپ کیا، میرا خیال ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی موٹیویشن وہ تھی. اور ابھی بھی ان 10 ماہ میں میری مسز ہاسپٹلائز رہیں، میرا بیٹا ہاسپٹلائز رہا. ابھی الیکشن کے بعد بھی میں تو اس بیچاری سے مل ہی نہیں پاتا ہوں. میرا خیال ہے کہ جب تک آپ کو گھر سے ایک انرجی اور طاقت نہ ملے اور موٹیویشن نہ ملے، آپ باہر کامیاب نہیں ہو سکتے. تو میری کامیابی میں میرے گھر کی خواتین کا ایک میجر اور کلیدی کردار ہے. اس میں میری والدہ ہیں، میری اہلیہ ہیں، اور جو ایف آئی آرز ہوئی تو میری ہمشیرہ تھی. تو جب وہ ایک سیکریفائز دینے کے لیے تیار تھے اور کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے، تو وہ پھر آپ کا جذبہ مزید توانا ہو جاتا ہے، مزید مضبوط ہو جاتا ہے. تو آئی گیس کہ میرا کبھی پاؤں نہیں ڈگمگائے گا بھی نہیں. میں جس باپ کی اولاد ہوں، جس دادے کی اولاد ہوں، ہم نے جس کا ساتھ دیا ڈنکے کی چوٹ پر. مجھے کسی ایک ساتھی نے کہا، رانا ثناء اللہ کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ میری دشمنی قبر تک ہوتی ہے. تو میں نے جواب دیا تھا کہ میری دوستی بھی قبر تک ہے، میری دشمنی بھی قبر تک ہے، اور میری دشمنی میری پشتیں 7 نسلوں تک قبر تک پہنچاتی ہیں. خان کے ساتھ کھڑے ہیں، خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اس کے اوپر کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. سر کوئی پیشگوئی حکومت چلے گی؟ میاں صاحب کے ساتھ تو ویسے ہاتھ ہو گیا، چھوٹے بھائی وزیر اعظم بن گئے، تو یہ چل سکتی ہے کوئی 5 سال 3 سال، کتنا عرصہ چلے گی؟ ویسے یہ سیاست بڑی بے رحم چیز ہے. میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ، یہ جوید لطیف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے وہ کر دیا. میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ تو ان کی بیٹی نے کیا. مقصد ہے ساری دنیا کو پتہ تھا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اور چچا میاں شہباز شریف صاحب کے درمیان اختلاف رائے ہے، اور میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ تھے. لیکن جب مریم صاحبہ کو سی ایم شپ آفر کی گئی تو انہوں نے چچا کے ساتھ صلح کر لی اور اپنے ابا جی کو قربان کر دیا. تو وہ سیانے صحیح کہتے ہیں کہ یہ سیاست بہت بے رحم ہے، اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا. تو یہاں پر تو بیٹی نے باپ کی قربانی دی. آپ ایویں خام خواہ اسٹیبلشمنٹ کو اور کسی کو رو رہے ہیں. تو ان کے خاندان میں ہی وہ ہوگی، ڈیل ہوگی. خاندان میں ڈیل نہیں کہہ سکتا. آپ میاں صاحب کی شکل دیکھیں، آپ کو لگتا ہے ڈیل ہوئی ہے؟ میاں صاحب تو بیچارے اس روحانسو لہجے کے اندر اتنے ڈاؤن اور اتنے ان کو غمگینی ان کے چہرے پر ہے کہ انہیں دکھ ہے 4تھی مرتبہ پرائم منسٹر نہیں بن سکے. لیکن اب وہ بھی اپنا رونا کس کے آگے روئے نا. میاں نواز شریف میچور آدمی ہے، اندر کی چیزوں کا پتہ ہے اسے، سیزنڈ پولیٹیشین ہے، اسے پتہ ہے کہ میرا اپنا سر میری بیٹی نے لیا، میں کسی کو اور کیا مورد الزام ٹھہراؤں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعتاً یہ سیاست بہت بے رحم ہے. میں نے تو اس مرتبہ جو ہوا ہے اس کو دیکھ کے میرا تو اس کے اوپر عزم مزید پکا ہو گیا کہ یہ بڑی بے رحم چیز ہے. سر تھینک یو سو مچ. جی بالکل آپ نے گفتگو سنی کہ بانی پی ٹی آئی سے جو ساتھ ہے وہ نظریے کا ساتھ ہے، کسی بھی جو ہے پریشر کو بھی برداشت کریں گے، اور جب آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو مکمل ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک جو ہے پارلیمنٹ بھی نہیں چلنے دیں گے، اور یہ امید ہے کہ حکومت بھی نہیں چلے گی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.